محمدی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن پش ضرور کریں نوٹیفیکیشن پانے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ Muhammadi channel. کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہیں مباشرت کا مصنون طریقہ نہیں معلوم، جماع کا مصنون طریقہ، ہم بستری کا مصنون طریقہ نہیں معلوم۔ آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں مباشرت کے آداب کے تعلق سے، مباشرت کے آداب کے متعلق میں نے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسے ضرور ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ پیارے بھائیو، جس طرح اسلام کے روشن اور پرنور انقلاب نے ایک ہی بار میں جاہلیت کے دور کے تمام بے حیائی اور بے روی کو مٹا دیا اور اس کی جگہ دنیا میں شرعی نکاح کو پیش کر دیا، جس طرح اجتماعی سطح پر نکاح کی پاک سنت ایک طریقہ ٹھہرا، اسی طرح نکاح کے بعد ہم بستری یا جماع کے آداب بھی پیش کیے گئے۔ ان آداب کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ گناہ کے کاموں سے بچ سکے، یہودی و نصرانیوں کا طریقہ نہ اپنا سکے۔ وہ نہ ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں سوالات کے اندر کہ افسوس بھی ہوتا ہے، شرم بھی آتی ہے کہ ایک ایسا نوجوان مسلمان، اس کو مباشرت کا بھی طریقہ نہیں معلوم، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، حرام کام کر بیٹھتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کے سامنے صحبت کے آداب، ہم بستری کے آداب رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ غور سے سنیں اس کو اور اس کو ذہن میں بیٹھائیں تاکہ ہم غلط طریقے سے کوئی کام نہ کر سکے، غلط طریقہ نہ اپنا سکے، یہودی و نصرانیوں کا طریقہ نہ اپنا سکے، گناہ کے کام نہ کر بیٹھیں۔ اس لیے ایسے چیزوں سے ہم بچیں اور سنت طریقہ ہم اپنائیں۔ صحبت کے آداب میں سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ پہلی بار جب دلہن اپنے دلہا کے ساتھ یکجا ہوتی ہے، ملتی ہے، تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے شوہر اپنے بیوی کے پیشانی پیارے محبت کے ساتھ پکڑے اور دعا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتہا علیہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، واعوذ بک من شرہا ومن شر ما جبلتہا علیہ، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس چیز کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ جب اپنے بیڈ روم میں داخل ہوں، فرسٹ نائٹ کے لیے اپنے بیوی پاس جائیں تو سلام کریں، سلام کرنے کے بعد اس کی پیشانی کو پکڑیں اور پیشانی کو پکڑ کر یہ دعا آپ لوگ پڑھیں۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اس کے بعد سلف صالحین سے منقول عمل کو اختیار کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، شوہر آگے بڑھ کر امامت کرے جبکہ دلہن دلہے کے پیچھے نماز ادا کرے۔ اس سے دلہا دلہن کے دل میں اگر کوئی نفرت، کراہیت یا ناپسندگی ہوگی تو اللہ رب العالمین اسے دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اسے دور کر دے گا۔ یہ فائدہ ہے، اس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ اس کے متعلق ایک حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ شقیق رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حریر نامی ایک شخص آیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو عرض کرنے لگا، میں نے ایک کنواری لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہیں وہ مجھ سے ناپسند نہ کرنے لگے، کہیں وہ مجھے ناپسند نہ کرنے لگے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، الفت و محبت تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اور ناپسندگی شیطان کی جانب سے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسے تمہارے لیے ناپسند بنا دے، لہٰذا جب تم اپنے بیوی کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ وہ تمہارے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کے اندر موجود ہے اور اس اثر کو علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ یہ دوسرا اسٹیپ کہ ہم جا کر اپنی بیوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی شر کی چیزیں ہوں گی وہ اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے گا، نفرت کراہیت جو بھی چیزیں ہوں گی اللہ رب العالمین اس کو دور کر دے گا، شیطان کے چال سے اللہ رب العالمین محفوظ کر دے گا، شیطان کے چال کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ یہ فائدہ ہے، برکت کا نزول ہوگا، محبت پیدا ہوگی، یہ فائدہ ہے۔ ہم اس فائدے کو الا ماشاءاللہ بہت مختصر سننے میں آتا ہے، جن کو ان کا علم ہوگا وہ کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ جاننے کے باوجود بھی نہیں کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کی آدھی زندگی گزر گئی، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا، لیکن جب اس کے نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد باقاعدہ دلہے کو لے کر جایا جاتا ہے مسجد کے اندر سجدہ کرانے۔ یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طریقہ نہیں ثابت۔ اور یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سی حدیث کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ثابت، وہ عمل مردود ہے، چاہے وہ جتنا بنا سوار کر کیا جائے، چاہے جتنے اچھے سے کیا جائے، اگر اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نہیں لگی وہ عمل مردود ہے۔
ٹھیک ہے، تو ہم نکاح کے طریقے کو بھی دیکھیے، غور کیجیے اگر تو اس کے اندر بھی خرافات ملے گا، اس کے اندر بھی بے حیائی ملیں گی، اس کے اندر بھی سنت کی مخالفت ملے گی، ہے نا، حرام کام ملیں گے اس کے اندر. اور مباشرت کے اندر دیکھیے اس طریقے کے بھی بہت سارے خرافات ایسے ایسے سننے میں آتے ہیں کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. تو ہمیں سنت طریقہ اپنانا چاہیے میرے بھائیوں. تو یہ اسٹیپ اپنائیں، پھر اس کے بعد بات چیت کرنا شروع کریں. اس کے دل و دماغ میں جو ڈر بیٹھایا گیا ہے، ایک کنواری لڑکی کے دل میں ڈر بیٹھا دیا جاتا ہے کہ ایسا ایسا پہلے رات میں ہوتا، ویسے ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا. تو اس کے ڈر کو نکالیے، اس کو مطمئن کیجیے، ہنسی مذاق کیجیے، ہے نا. جب وہ آپ سے مطمئن ہو جائے، سیٹسفائیڈ ہو جائے، تب آپ آگے کا اسٹیپ فالو کرے کہ ہم بستری کریں. اگر اس کی رضامندی ہو تو ضروری نہیں کہ فرسٹ نائٹ میں ہم ضروری ہو کہ ہاں نہیں ہم بستری کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے. آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مسلمان پر ضروری ہے کیا کہ وہ ہم بستری کی دعاؤں کا اہتمام کرے. کتنے لوگ ہوں گے ایسے جو اس دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، تو اس کا رزلٹ بڑا خراب آتا ہے میرے بھائیوں. دعا کا اہتمام کرنے سے، ایسا کرنے سے صحبت سے پیدا ہونے والا بچہ شیطان کے اثر سے محفوظ رہے گا، شیطان کے نقصان پہنچانے سے محفوظ رہے گا وہ، ہے نا. تو اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جماع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے. کون سی دعا ہے وہ؟ دعا اس طریقے سے ہے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے کیا چیز شروع کر، جماع کرنا شروع کر، وہ بھی اللہ کے نام سے. اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے، جو ہمیں اولاد دے اس سے بھی شیطان سے ہمیں محفوظ رکھ، ہے نا. اور اس کام کے اندر بھی شیطان کی مداخلت نہ ہو، اللہ رب العالمین اس سے محفوظ رکھ، شیطان اس میں داخل نہ ہو سکے. معلوم یہ ہوا کہ جماع جب کرتا ہے انسان اور دعا نہیں پڑھتا تو شیطان بھی شامل ہوتا ہے. جیسے کھانے میں اگر بسم اللہ نہیں کیا جائے تو شیطان شامل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر جماع میں یہ دعا کا اہتمام نہ کیا جائے تو شیطان بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو بہت سارے نقصان کا بھی معاملہ سامنے آنے لگتا ہے. تو ایسے نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں نبوی طریقہ اپنانا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بنانا چاہیے. تو ایک یہ اسٹیپ ہے. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ جماع کے وقت بالکل برہنہ ہونا یہ ممنوع ہے، کہ بالکل ہم ننگے ہو جائے، ممنوع ہے. اس سے میاں بیوی اور بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میاں بیوی اپنے اوپر کوئی پردہ وغیرہ ڈال کر صحبت کر، یہ بہتر طریقہ. اگر وہ برہنہ ہے کوئی بات نہیں، اوپر سے پردہ ڈال کر پھر میاں بیوی اپنا کام کر سکتے ہیں. اپنی انسانی کرامت کا خیال رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جانوروں کی طرح اپنے آپ کو برہنہ نہ کرو. جانور جیسے کھلے میں جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں اس طریقے سے آج انسان اگر کرے تو جانور انسان میں کیا فرق رہے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ سب سے بہتر طریقہ ہے. تو میرے بھائیوں تو ایک یہ ہو گیا اسٹیپ کہ ہم جماع کے وقت بالکل برہنہ نہ ہو. پھر ایک اسٹیپ یہ ہے کہ جب عورت کا پیریڈ کا وقت ہو، حیض، عورت کو جو ماہواری کا خون آتا ہے اس وقت، اور پھر نفاس یعنی ولادت کے بعد کا خون، ولادت کا خون جسے کہا جاتا ہے. تو ان حالات میں بیوی کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے. ایک حیض یعنی پیریڈ کے وقت اور دوسرا نفاس کے وقت جماع کرنا حرام ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ حیض کے معنی پلیدی زخم کے ہیں. ان دنوں میں حائضہ عورت رحم کا ناپاک خون گراتی ہے جس سے درد و تکلیف بھی ہوتی ہے. ان دنوں میں بیوی کے ساتھ جماع مردوں کے لیے بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے، عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اسی طرح نفاس اور ولادت کے بعد ناپاک خون نکلتا ہے. ایسی حالت میں بھی عورتیں سخت اذیت سے گزرتی ہیں. ایسے میں بھی مرد اور عورت کا صحبت کرنا سخت نقصان دہ. اس کے علاوہ بات چیت کر سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، بوسہ کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں ساتھ میں، یعنی وغیرہ وغیرہ سارے کام یہ کر سکتے، جائز ہے. یہ نہیں کہ دور جاہلیت کی طرح کہ جب ایام حیض ہوتا تھا دور جاہلیت میں ان اپنے عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے اور اس سے نفرت کی جاتی تھی، اس کو دور کر دیا جاتا تھا. اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے. یعنی جب ایسی پوزیشن میں بھی عورت رہے تو اسے نہیں اس سے ہم نفرت کریں، اس سے ہم گھن کریں، ایسا نہیں، بلکہ اس کا عزت احترام کو ملحوظ رکھا جائے. اور آپ بوسہ لے سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں. اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، ورنہ اور کسی دھرم میں اس طرح کی اجازت میرے علم میں تو نہیں ہے. تو یہ پیارا طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہوا. تو ایک اسٹیپ اور کیا ہے کہ بہت سارے لوگ
بہت سارے لوگ یہ حرام کام کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ پیچھے کی طرف یعنی پخانے کی طرف صحبت کرتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے میرے بھائیوں، یہ گناہ کبیرہ ہے میرے بھائیوں. اس سے بچنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا. اور یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے، ایسا کام جانور بھی نہیں کرتے، تو بتائیے انسان کیسے کر دیتا ہے؟ گھن آتی اس طرح کے کام کرنے سے. تو اسی گناہ کی وجہ سے میرے بھائیوں قوم لوط ہلاک ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے جو اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف جمع کرے. ابو داؤد، احمد وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو پیچھے کی طرف جمع کرنا بالکل جائز نہیں ہے مسلمانوں، اس سے بچیں. پھر ایک اسٹیپ کیا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت ایک راز ہے، اس راز کا فاش کرنا بڑا گناہ ہے اور بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے. آپ دیکھیے کتنے خواتین ایسے ہیں کہ رات بھر اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہیں، اپنے سہیلیوں میں آ کے بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں. کتنے مرد حضرات ایسے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ رات بھر رہے ہیں، وہ کیا کیا ہوا ہے، کیسے کیسے ہو تو ہوا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بتانا شروع کر دیتے. تو میرے بھائیوں ایسے بچیں، یہ بہت ہی غلط کام ہے. آئیے حدیث سناتے ہیں آپ کو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی سے جماع کرنے کے بعد اس کا راز افشا کرے، راز فاش کرے، راز کھولے. یہ بدترین ہے. کون؟ جو اپنے بیوی کے باتیں لے جا کر دوسروں کے سامنے بتائے، ہے نا. اسی طریقے سے وہ خاتون بھی بدترین ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں جو رات بھر گزری ہے اس کے ساتھ وہ جا کر اپنی سہیلیوں کو بتائے. تو ایسے کام سے بھی ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرے اگر غلط کام کر بیٹھے ہیں. تو یہ کچھ باتیں تھی، ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے میں مختصر باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت طریقہ اپنائیے، فائدہ ہی فائدہ رہے گا. اور اگر آپ غلط طریقہ اپنائیں گے تو یاد رکھیے نقصان ہی نقصان رہے گا. تو شیطان کے شر سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، شیطانی خرافات سے بچنا چاہتے ہیں تو سنت طریقہ اپنائیے، تو انشاءاللہ کامیابی بھی رہے گی، برکت کا نزول بھی ہوگا اور محبت